بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ بدلتی دنیا میں وہی نوجوان اپنا آپ زندہ رکھے گا جو بھیڑ چال سے ہٹ کر چلے گا اور معاشرے میں ایک اچھا نام اور اچھا مقام پیدا کرے گا۔ مظفر آباد کے مضافات میں پیدا ہونے والا ایک نوجوان آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم تک جا پہنچا۔ ملاقات کیسی ہوئی، وہاں پر کشمیر کی اور نوجوانوں کی ترجمانی کیسے کی، یہ سب باتیں ہم آج کریں گے۔ ہماری مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، عثمان جہانگیر۔ ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، اور کشمیر ڈیجیٹل کا جس نے یوتھ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تاکہ یوتھ اپنی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ یہاں پر شیئر کر سکے۔ عثمان، آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، LLB فائنل ایئر میں ہیں آپ، اور آپ نے مختلف جو ایسوسیشنز ہیں، انٹرنیشنل ایسوسیشنز ہیں، جیسے لاء موٹ ہے، انٹرنیشنل لاء موٹ ہے، کورٹ ہے، وہاں پر جا کر آپ نے مختلف سرٹیفکیٹس بھی حاصل کیے اور آپ مختلف سفیروں سے بھی ملے جو سفارتکاری کرتے ہیں۔ آپ مختلف ملکوں کے سفیروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ ڈونلڈ بلوم سے بھی ملے۔ وہاں تک کیسے پہنچے؟ مظفر آباد میں رہتے ہوئے، جامعہ کشمیر میں پڑھتے ہوئے، حالانکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وسائل کے اعتبار سے ہمارا خطہ کمزور ہے اور ہماری جامعہ جو ہے وہ کمزور ہے، تو ایسے میں ایک شاگرد، ایک طالب علم، ایک نوجوان وہاں تک کیسے پہنچا، ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے بات کی کہ سمجھا جاتا ہے AJK یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کہ، اور اسپیسیفکلی جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے لاء کے، جو لاء کے اندر جاتا ہے وہ اسٹرائکس کرتا ہے، اور یونیورسٹی کے اندر اسٹرائکس ہو رہی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ایسا پورا انوائرمنٹ دکھایا جا رہا ہوتا ہے لاء، اسپیسیفکلی لاء ڈپارٹمنٹ کا۔ لیکن جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو کچھ ایسا تھا، لیکن کچھ ایسا نہیں بھی تھا، اور اس کے دو اینگلس تھے۔ یونیورسٹی میں جب میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیا اور اسپیسیفکلی لاء میں ایڈمیشن لیا، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر لیگل ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے، ماڈرن لیگل ریسرچز کیسے ہو رہی ہیں، دنیا کس ٹاپکس کے اوپر بات کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشنلزم کیسے ہو رہا ہے۔ تو ان دنوں میں بہت سارے جو میں نے کہا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے انگیج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو دنیا کے ماڈرن لوگوں سے، ماڈرن طور طریقوں سے۔ تو میں نے یونیورسٹی میں اپنی کولیگ، میری سینئرس کے ساتھ مل کر ایک سوسائٹی اسٹیبلش کی، لاء موٹ سوسائٹی، اور اس سوسائٹی کے ذریعے ہم نے بہت سارے پاکستان کے اندر نیشنل کمپٹیشنس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ اب جو کمپٹیشنس ہوتا ہے لاء موٹ کا، بیسیکلی اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں کہ آپ ایز اے لائر پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہو کورٹ کے اندر، اور آپ وہاں پہ اپنی ریسرچ اسکلس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو، آپ وہاں پر اپنی آرگومنٹس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو، آپ کورٹ کا اٹائر سمجھ رہے ہوتے ہو، اور آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کورٹ کو ایڈریس کیسے کرنا ہے۔ تو جب میرا پہلا موڈ تھا تو میں کافی نروس تھا، اور وہ سٹیزن شپ ایکٹ اور سٹیزن شپ لاز کے اوپر تھا، تو میں بہت زیادہ نروس تھا اپنے پہلے موڈ کے اندر کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ اور اس میں ججز جو تھے وہ ہائی کورٹ آف پاکستان کی ڈفرینٹ ہائی کورٹس اور ڈفرینٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈفرینٹ ججز تھے۔ تو ایک AJK کا لاء کا اسٹوڈنٹ اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آف پاکستان کے ججز کے آگے اپیئر ہونا، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ پلیڈ کر رہے ہو، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می، بٹ فرسٹ اسٹیپ از ناٹ لاسٹ اسٹیپ۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا میرا، اور میں نے وہاں سے بہت ساری چیزیں گین کی، اور اسی طرح پھر میں نے لاء موٹ کو کنٹینیو رکھا اپنی لیگل اسٹڈیز کے دوران۔ اور اس میں مجھے آنریبل مینشن ایوارڈ ابھی لاسٹ ٹائم ملا ہے۔ پورے پاکستان میں ایک ایوارڈ ہوتا ہے جس میں 5 ایوارڈز ہوتے ہیں، بیسٹ میموریل، بیسٹ ریسرچر، رنر اپ اور ونر، اور آنریبل مینشن ایوارڈ۔ تو پورے پاکستان کی ٹیمز میں سے میں یہ ایوارڈ AJK لے کر آیا، اٹس اے فرسٹ ٹائم۔ تو جہاں تک یہ بات ہے، تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کی بات کی، اور آپ نے US ایمبیسڈر کی بات کی، تو ایسا تھا کہ میں بہت سارے والنٹیئر ورک کے اندر انگیج رہتا تھا یونیورسٹی کے اندر۔ کلائمیٹ چینج کے اوپر میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا تھا، کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر ڈسکس کرتا تھا، فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ڈسکس کرتا تھا۔ تو میں نے بہت سارے یونیورسٹی کے اندر لنکن کارنرس کو ایز اے والنٹیئر جوائن کیا، اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ امریکن کلچر اور پاکستانی کلچر اور اسپیسیفکلی AJK کلچر کے اندر جو ہم رائٹس اور ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں وہ کیسے۔ تو جب میں نے اپنا والنٹیئر ورک اس کارنر کے اندر دیا، اپنی یونیورسٹی کے اندر کیا، تو مجھے US ایمبیسڈر سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ پریزنٹ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ
اور آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی گئے پہ بھی گئے، اور آپ نے مختلف موڈ بھی آپ نے سیشنز بھی کیے آپ نے، اور آپ نے ایوارڈز بھی جیتے. آپ کی جو ریسرچ ہے اسپیسیفکلی وہ کس پر ہے؟ آپ کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ریسرچ ہے، آپ نے ماحولیات کے حوالے سے تو بات کی. جو کشمیر ہے، کشمیر کے حوالے سے آپ کا کوئی ریسرچ آرٹیکل ہے، کوئی آپ نے پبلش کیا، اس پہ آپ نے بات کی، آپ کا ریسرچر موڈ جو ہے، اور آپ کے خیال میں جو مسئلہ کشمیر ہے عالمی جو قوانین ہیں ان کے تناظر میں یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ بیسیکلی کشمیر ایشو کا انٹرسٹ مجھے ڈیولپ ہوا، میں نے ایک موڈ کیا تھا اسرائیل ورسز پیلسٹائن کانفلکٹ کے اوپر، جس میں وار کرائم اور جینوسائڈ اور ایک طرف رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہوتی تھی پیلسٹینین پیپلز کی. تو ہم نے پیلسٹائن کے لیے اپنا میموریل پریپیئر کیا، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس وقت یہ کیس پریپیئر ہو رہا تھا. تو ایک انٹرنیشنل لا فرم یا انٹرنیشنل کالج نے اب پوری دنیا کی ٹیمز کے سے یہ میموریلز ان نے بنوائے اور ان کے آپس میں کمپٹیشن کروائے کہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ اس ایشو کو کیسے سمجھتا ہے. تو جب میں نے وہ میموریل اسرائیل ورسز پیلسٹائن کانفلکٹ کے اوپر پریپیئر کیا اپنی فیلوز کے ساتھ، جو میری ٹیم میں میٹس تھے ان کے ساتھ، تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ اگر انٹرنیشنل لا اس ایشو کے اوپر اپلیکیبل ہے، جو میرا اپنا مسئلہ ہے اور جس کے لیے میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، تو کیا اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہو؟ تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی. اور میرے لیے یہ اتنا سرپرائزنگ تھا کہ UNCIP ریزولوشنس کی آج تک یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا جسے لا آف آرم کانفلکٹ کہتے ہیں، اس کی 4th جنیوا کنونشن اور انڈین انلیگل آکوپیشن کو ایڈریس کرتا ہے، انلیگل انیکسیشن کو ڈسکس کرتا ہے، ڈیموگرافک چینجز کو ڈسکس کرتا ہے، پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کلیئرلی انڈین جو وائلیشنز ہیں اس کو بتا رہا ہوتا ہے. تو وہاں سے میں نے یہ چیزیں ایکسپلور کی، اور لاسٹ ایئر اکتوبر کے اندر میں نے کشمیر ان فوکس کے نام سے اپنے ایک آرٹیکل پبلش کروایا ہلال میگزین کے اندر، جس میں میں نے یہ ساری لے آؤٹس کی جو انٹرنیشنل لا کس طرح کشمیر کے اوپر اپلیکیبل ہے. درست ہو گیا. آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے خیال میں جو عالمی قوانین ہیں ہمارے، وہاں پر مسئلہ کشمیر کہاں سٹینڈ کرتا ہے عالمی قوانین کے اندر؟ جو عالمی ایسوسیشنز ہیں مختلف، جو جن ملکوں کے سفیروں سے آپ ملے، جو آپ نے موڈ سیشنز کیے، وہاں پہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو جو ریپرزینٹ کیا، آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، کیا ڈفرینس دیکھا؟ وہاں کا جو نوجوان ہے وہ کیسے دیکھتا ہے مسئلہ کشمیر کو؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن تھا، کیونکہ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں گیا، لاہور، کراچی، اسلام آباد، اور ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں ڈفرینٹ لا اسٹوڈنٹس سے انگیج ہوتا. تو دے آسک دا کوشچن ٹو می دیٹ کہ کشمیر کی سچویشن اور ہیومن رائٹس وائلیشن. سو جو پاکستان کا اسپیسیفکلی، اگر میں اپنے جو لیگل کولیگس ہیں پاکستان کے اندر ان کی اگر بات کروں، تو وہ ایک لیگل اسپیکٹ کے اندر بڑے کلیئر ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں آج کل جموں کشمیر کے اندر. اور جب میں جاتا تھا وہ ڈیموگرافک چینجز کے اوپر بات کرتے تھے کہ لا ڈیموگرافک چینجز کو کیسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس جامعہ کے اندر رہتے ہوئے، جب آپ پاکستان کی دیگر جامعات کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا، وہاں پر آپ نے کیا ڈفرینس پایا؟ جو یہاں کے لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اور وہاں کے جو آپ اسٹوڈنٹس ٹیچر سے ملے، تو کیا ڈفرینس آپ نے پایا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے کسی اسٹوڈنٹ کے اندر پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے. پوٹینشیل کی کمی نہیں؟ تو پھر کس چیز کی کمی ہے آپ کے خیال میں؟ ہمیں ایکسپوئر چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس، ایک اگر میں کہوں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ وی شوڈ ہیو ٹو پرفارم، بٹ وہ ٹرائی نہیں کرتے اس چیز کو کرنے کے لیے. مطلب ہم آلسی کا تھوڑا شکار ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا اب لا کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لا کے لیے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات کہی کہ لا جو ہے وہ اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پر اسٹرائکس ہوں، اور یہ بات حقیقت بھی تو ہے. کیا لا کے اسٹوڈنٹس احتجاج نہیں کرتے، اسٹرائکس نہیں کرتے، یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ اور آپ اس میں کیوں نہیں آئے اسٹرائکس میں، یا اس طرف کیوں نہیں؟ آپ اس طرف کو کیوں گئے؟ دیکھیں، جہاں تک اسٹرائکس والا معاملہ ہے تو ایز اے اسٹوڈنٹ میرا کوئی بھی رائٹ وائلیٹ ہوگا میں بھی اسٹرائک کروں گا. میں پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کروں گا، یونیورسٹی جب وہ میری نہیں سنیں گے تو میرے پاس اسٹرائک کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں بھی گیٹ پر بیٹھوں گا، اور جو میرے کولیگز گیٹ پر بیٹھتے ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر یونیورسٹی کے اندر ان کی کچھ چیز نہیں مانی جا رہی ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی نہیں سن رہا، ڈین بھی نہیں سن رہا، وائس چانسلر تک نہیں سن رہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ وہ گیٹ پر بیٹھیں گے، وہ اسٹرائک کریں گے، وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں میں.
لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر اسٹرائک کر رہا ہے وہ غلط ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ اسٹرائک کرتا ہے تو اپنے رائٹ کے لیے اسٹرائک کر رہا ہے, اور اس کی بہت ساری ایسی چیزیں یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ اسٹرائک کی نوبت آتی ہے. جہاں تک اسٹرائک تو رائٹ ہے اسٹوڈنٹ کا, اسٹرائک رائٹ ہے. اگر آپ پراپر چینل سے پہلے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں, آپ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کو دیتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی کو دیتے ہیں, ڈین کو دیتے ہیں, ڈسپلنری کمیٹی ہے وہاں پہ سالو کرتی ہے, ایشو سالو کرتی ہے. لیکن اگر کچھ نہیں بنتا تو پھر آپ اس کو اسٹرائک پر بھی آتے ہیں. لیکن میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسٹرائکر ہیں, جو ہماری مین لیڈرشپ ہے, کیا ان کے اندر بھی یہ ریسرچ جو آپ کے اندر جو اسکل ہے, جو آپ لنکن کارنر تک پہنچے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن تک پہنچے, ان میں سے بھی وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں ہمارے پاس جو آپ کی سطح پر پہنچے ہوں؟ میرے بہت سارے ایسے جونیئرس ہیں جو ایفرٹس کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, والنٹیئر ورک کے اندر وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن جو ڈیلما جس چیز کا یونیورسٹی کے اندر ہے, انوائرمنٹ نہیں ہے. جس کو میں یونیورسٹی کے اندر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یونیورسٹی کے اندر انوائرمنٹ کون بنائے گا؟ آئی تھنک سو کہ اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو, اور یونیورسٹی کو بھی چاہیے کہ کم از کم وہ یونیورسٹی کے اندر ایسے ریسورسز پرووائڈ کرے اسٹوڈنٹس کے لیے. اب اگر میں ریسرچ کر رہا ہوں تو میرے لیے کوئی ریسرچ گرانٹ نہیں ہے یونیورسٹی کے اندر. میں ٹریول کر کہیں جا رہا ہوں تو میرے لیے یونیورسٹی کی طرف سے کوئی فائنینسز نہیں ہے. میں کہیں پر بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہونے سے زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اگر میں کہیں پر جا بھی رہا ہوں تو یونیورسٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا فائنینشلی, کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اکنامیکل اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے بہت سارے اداروں یا کمپٹیشنز میں جا کے پارٹ لے سکیں. تو ڈیفینیٹلی اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا یونیورسٹی ٹو سپورٹ آل دا اسٹوڈنٹس ریگارڈنگ دا ریسرچ ورک اور ان ساری چیزوں کے اندر. جہاں تک اسپیسیفکلی آپ نے بات کی کہ ایک لاء کا اسٹوڈنٹ لاء کے اندر کیوں نہیں آنا چاہ رہا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم نے لاء کو بہت ہی اسپیسیفک چیزوں کے اندر محدود کر دیے. لاء کے بہت سارے اور ایونیوز بھی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر میڈیا لاز آ گئے, انوائرمنٹل لاز آ گئے, آربیٹریشن لاز آ گئے, سول اور کرمنل سیٹ کے بہت سارے ایسی نئی چیزیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے. آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ریسرچز ہو رہی ہیں اور اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے کہ جو لاء کو ایک محدود کیا گیا ہے, اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں وہ ان نئے ایونیوز کے اوپر ریسرچز کریں اور وہ دنیا کے اندر ایک اپنا نام بنائیں. اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں, دے پرووائڈ دا اسکالرشپس ٹو دا اسٹوڈنٹس فار دیئر فردر اسٹڈیز, جس میں فل برائٹ اسکالرشپ ہے, رسمس مینڈس اسکالرشپ ہے, روڈ اسکالرشپ ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کو اویل کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ان اسکالرشپس کا اسٹوڈنٹس کو پتہ کیسے چلتا ہے اور کہاں سے پتہ چلتا ہے اور کیسے پتہ چلے گا؟ اگر میں اپنی ذاتی طور پر بات کروں تو میں نے یہ ساری چیزیں خود ایکسپلور کی ہیں کہ کون سی اسکالرشپ. یہ آپ نے اپنی ذاتی ایفرٹ سے کی ہے؟ بالکل, میں نے اپنی ذاتی ایفرٹ سے یہ ایکسپلور کی ہیں. ایک نئے اسٹوڈنٹ کو, جونیئر کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہ اگر آپ کی طرح ہونا چاہیں, آپ کی طرح جانا چاہیں, ریسرچر بننا چاہیں, محقق بننا چاہیں, تو وہ کن روٹس کو فالو کریں اور کس طرح سے وہ اپنے فائنینشیل کرائسس کو بھی اوور کم کر سکیں, اسکالرشپس کی طرف کیسے جائیں, اور ایک بیٹر اسٹوڈنٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی, بیٹر لائر کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے خیال سے جہاں تک میں دیکھتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹس اپنے رائٹس کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں, تو رائٹس کے ساتھ ہمیں اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. اور ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی اکیڈیمک کے ساتھ اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی بڑھائے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز, ایسے پیجز ہیں, ان کو فالو کرے. ان پہ بہت ساری اپرچونیٹیز آتی ہیں, ان پہ اپلائی کرے. بہت سارے آفسز کے اندر انٹرنشپس کرے, تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی وہ سارے ریسورسز ملیں گے. جب وہ کہیں باہر جائے گا اور وہ انٹرنشپس کے لیے کہیں جوائن کرے گا تو ڈیفینیٹلی ایکسپیرینسز بھی گین ہوں گے, ساتھ ساتھ پروفیشنل ورک کرنے کا اور انہیں اپنا وے فارورڈ کا بھی پتہ چلتا رہے گا. ناظرین, یہ تھے عثمان جو بتا رہے تھے کہ وسائل کی کمی ضرور ہے آزاد کشمیر میں. وسائل کی کمی کے باوجود جو آگے بڑھنا چاہے اس کے لیے مواقع بھی کافی ہیں, اور نوجوانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سستی سے نکالیں اور مایوسی سے نکالیں اور نئے ایونیوز کی طرف دیکھیں اور نئے ایونیوز پہ جائیں, اور اپنے آپ کو اپنے جہاں پہ وہ حقوق کی بات کرتے ہیں, حقوق کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ رہیں کہ ان پر ذمہ داری کیا ہے بحیثیت نوجوان اس سوسائٹی کی, اس فرد کی. اور جب آپ لاء کے یا قانون کے طالب علم ہیں تو پھر آپ پر ذمہ داری باقی نوجوانوں کی نسبت زیادہ عائد ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ باقیوں سے زیادہ قانون سے باخبر ہیں. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.